یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلی بنا پڑی، دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا، اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے، خلافت آ گئی ہے. تو دین نہیں ہلا تھا اتنا، دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے؟ لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو، بچے تو نہیں بیٹھے تھے نیچے. نماز اسی طریقے سے، زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا، حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا، اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا، چلاؤ آگے. ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں، انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا، تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ، آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام، سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے، کسی کو نہیں، یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا، سیف پلے کر لینا، کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا، خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام. جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے. ٹوٹا نہیں، ظاہر ٹوٹتے ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا. عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا آ کے، اور اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے. 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا، مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے.